बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। दर्द में भी मुस्कुराने का सही तरीका क्या है, दुश्मन को भी दोस्त बनाने का सही तरीका क्या है, और घर में खुशियां लाने का सही तरीका क्या है, आइए सुनते हैं मौलाना तारिक जमील का ये ज़बरदस्त बयान। घर में खुशहाली लाने का, खुशियां लाने का सही तरीका। अल्लाह की कसम, झुक जाने में जो इज़्ज़त है वो सर उठाने में नहीं है। चुप रहने में जो सुकून है वो जवाब देने में नहीं है। एक औरत ने पूछा, या रसूलुल्लाह, मेरे खामिंद का मेरे ऊपर क्या हक़ है? आपने फरमाया, तेरे खामिंद के जिस्म पे फोड़े निकल आएँ और उनमें गंदा पानी जमा हो जाए और तू ज़बान से चाट चाट के उसके ज़ख़म साफ़ करे तो भी तूने खामिंद का हक़ अदा नहीं किया। दोनों को बैलेंस किया है। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका बीवी के साथ अच्छा सलूक हो। जब तक आपको सब्र और बर्दाश्त करना नहीं आएगा, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत नहीं हो सकती। गुस्से को पीना सीखो, गुस्से को दबाना सीखो, गुस्से के वक्त चुप रहना सीखो तो आपकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। दिल दरिया समंदरों डूबे, कौन दिलानियाँ जाने हो, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े, विच्चे वंज मुहाने हो। मेरे नबी ने घरों को आबाद करने का एक खूबसूरत तरीका बताया कि इस ज़ुबान पे काबू कर लो, इस ज़ुबान पे काबू कर लो, खामोश रहना सीख लो। गुस्से के बीवी को गुस्सा चढ़ जाए तो खामिंद चुप कर जाए, खामिंद को गुस्सा चढ़े तो बीवी चुप कर जाए, तो आपका घर खूबसूरत रहेगा। अगर दोनों ही आग लग गई और दोनों ही बोलना शुरू हो गए तो आप भी गए, आपके बच्चे भी गए। अपनी ज़ुबान पे काबू पाना सीखो। हमारी एक धोबन थी, मासी शरीफा, फौत होगी बेचारी। वो थी बड़ी लड़ाकी, छोटे कादी आई तो चंगा शुरली पटाखा है। तो वो आई मेरी बहन के पास। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही फरमाया। मेरिया नौवां मेरे नाल बड़ा लड़दियां, लड़ती आप थी। मेरिया नौवां मेरे नाल बड़ा लड़दियां, मैंने कोई तवीज़ दे कि सारियां मेरिया नौकर बन जाना। अब मेरी बहन को तो पता था कि माशाल्लाह आप सवा शेर है, तो मेरी बहन तवीज़ गंडे का हमारे मुल्क में बड़ा रवाज है। तो ऐसे उल्टी सीधे लकीरें लगा के ना, तो रोल करके छोटा सा बना के ना, कहा कि मासी, जब तेरी लड़ाई होने लगे तो ये तावीज़ तुमने यहाँ रख लेना और चक मार लेना ऐसे, और इसको गिरने नहीं देना। गिर गया तो वह तेरी खैर कोई नहीं। और उसने क्या किया, उसको चुप करवाने का तरीका। तो तावीज़ की तो बड़ी अहमियत होती है। तो एक हफ्ते के बाद आ गई, बीबी तू तो बड़ा चंगा तवीज़ दिता, सारी लड़ाई ख़त्म हो गई क्योंकि मासी शरीफा चुप हो गई। तो ये सब इन औरतों को भी तावीज़ देता हूँ, मासी शरीफा वाला आपको भी देता हूँ। मासी शरीफा वाला तावीज़ ले लो, आपकी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल हो जाएगी। अल्लाह की कसम, झुक जाने में जो इज़्ज़त है वो सर उठाने में नहीं है। चुप रहने में जो सुकून है वो जवाब देने में नहीं है। आप खामोश रहना सीखो। आप अपने बच्चों को इज़्ज़त देना सीखो। अपने बच्चों को टाइम दिया करो। यहाँ मर्द की भी जॉब है, औरत की भी जॉब है। तो बच्चे नज़रअंदाज होते हैं, उनको टाइम दो। मेरे नबी ने फरमाया, अकरमु औलादकुम, अपनी औलाद को इज़्ज़त दो। और आपने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही, सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करे। और एक औरत ने पूछा, या रसूलुल्लाह, मेरे खामिंद का मेरे ऊपर क्या हक़ है? आपने फरमाया, तेरे खामिंद के जिस्म पे फोड़े निकल आएँ और उनमें गंदा पानी जमा हो जाए और तू ज़बान से चाट चाट के उसके ज़ख़म साफ़ करे तो भी तूने खामिंद का हक़ अदा नहीं किया। दोनों को बैलेंस किया है। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका बीवी के साथ अच्छा सलूक हो। आपने 11 शादियाँ की, ये शौक़ की नहीं थी, ये अल्लाह के हुक्म की थी और हमें ज़िंदगी समझाने के लिए थी कि आप यहाँ रहो या कहीं और जगह रहो। जब तक आपको सब्र और बर्दाश्त करना नहीं आएगा, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत नहीं हो सकती। गुस्से को पीना सीखो, गुस्से को दबाना सीखो,
غصے کے وقت چپ رہنا سیکھو تو آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی، بہت حسین ہو جائے گی۔ زندگی اندر ہے، باہر نہیں۔ اب رولز رائس میں چڑھ کے کوئی اچھی زندگی نہیں گزار رہا ہے، لائف تو اندر ہے۔ دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ یہ اندر ہے، لائف اندر ہے۔ اور کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، جب اندر بجھا ہوا ہو تو پھر باہر کی چیزیں کوئی مزہ نہیں دیتی۔ عاصم کے مرنے کے بعد ہمیں کوئی شے اچھی نہیں لگتی، حالانکہ لائف ہر نعمت موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ میرے بیٹے کا نام عاصم تھا جو فوت ہوا ابھی جب 36 سال کی عمر میں، تو کوئی شے اچھی نہیں لگتی کہ اندر ویرانی آ گئی۔ یہ اندر میں خوشحالی ہو، اس کے لیے صرف ایک ہی دوا ہے، وہ ہے محمدی بننا اور محمدی اخلاق کو اختیار کرنا، اللہ کے نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی جان سے لڑائی لڑنا۔ ایک ہمارا دوست تھے، وہ تبلیغ میں گئے تو ان کو داڑھی رکھنے کا شوق ہو گیا۔ اب بیوی ان کی رکاوٹ بنے، کیا داڑھی رکھو گے تو مجھے طلاق دینی ہوگی۔ اب وہ کافی دیر بیچارے سوچتے رہے۔ ایک دن ان کو ترکیب سوچی، آ کے بیگم سے کہنے لگے میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں دوسری شادی کروں، لیکن میں سوچتا ہوں پہلے داڑھی رکھوں یا پہلے شادی کروں۔ تو ان کی بیگم نے کہا پہلے داڑھی رکھ لو، پہلے داڑھی رکھ لو۔ تو ایسے اپنی بیگمات کو مناؤ پیار محبت سے۔ عزت تو نبی کے طریقے میں ہے، نبی کا طریقہ چھوڑ کے۔ میرا والد مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا، تو آج میں یہاں کھڑا ہوتا، اگر میں ڈاکٹر ہوتا، میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے، بہت اعلیٰ ڈاکٹر ہے، تو میں یہاں کھڑا ہوتا۔ مجھے یہاں میرے نبی کا طریقہ لے کر آیا ہے، میرے نبی کی سنت لے کر آئی ہے، میرے نبی کی زندگی لے کر آئی ہے، اور آپ جس محبت سے تشریف لائے ہیں اس کے پیچھے میرے نبی کی زندگی ہے۔ سبحان اللہ کی بالکل قسم، صحیح فرمایا۔ عزتوں کا خزانہ ہے میرے نبی کی پاکیزہ زندگی۔ تو آپ نے ہمیں پوری زندگی گزار کے دکھایا۔ حضرت عائشہ کی دلداری فرما رہے ہیں، عائشہ انہو لیہون علی ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ مجھے تو جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ بھلا جس نے رب کو دیکھا ہو اس کے لیے کسی اور کی حاجت رہ جاتی ہے؟ باقی یہ صرف دلداری کے لیے تھا۔ ایک دوسرے کی تعریف کرو، ایک دوسرے کے لیے اظہار محبت کرو۔ آج کا ماحول ایسا ہے، بیگم سے کہو گے آئی لو یو، کی خیرت ہے کیوں ہے؟ وہ تم سے کہے گی آئی لو یو تو تم بھی پوچھو گے خیرت ہے، کوئی چکر تو نہیں آ رہا۔ اظہار کرو، اظہار محبت کرو، اس سے آپ کے پاؤنڈنگ ہوگی۔ اولاد کو ماں باپ سمجھتے ہیں بس ہماری اولاد ہے، ہمیں ان سے پیار ہے، ان کو عزت دو، ان سے اظہار محبت کرو۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنے ایک مرید کے ہاں کھانے پہ گئے تو پوچھنے لگے کھانا کس نے بنایا؟ تو مرید نے کہا جی میری بیگم نے بنایا۔ کہا اس کو بلاؤ۔ ان کی بیگم آ گئی تو فرمانے لگے بیٹی آپ کا کھانا کھایا بہت ہی اچھا تھا، بہت مزے کا تھا۔ وہ رونے لگی دھاڑ دھاڑ۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے کہ بیٹی خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی حضرت آپ کے مرید کے پاس مجھے 30 برس ہو گئے، 30 سال، کبھی ایک دن اس نے میری کسی چیز کی تعریف نہیں کی۔ تو اظہار کرو، اظہار کرو۔ حضرت فاطمہ وہاں سے دروازے میں داخل ہو رہی ہیں، آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا کرسی پر ہیں یا زمین پر ہے، جو ہی حضرت فاطمہ تھے تو ایسے تیزی سے آگے بڑھتے تھے، وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے، اور ایسے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور اس کو یہاں بوسہ دیتے تھے، اور کبھی ماتھے کا بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے پکڑے
ان کو ایسے لاتے اور چارپائی پہ بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ میرے نبی کی عزت ہے اولاد کے ساتھ، یہ عزت دو، وہ تمہارے رہیں گے، تمہارے بن کے چلیں گے۔ ان کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تمہارے پیار کی ضرورت ہے۔ اور جب اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو حضرت فاطمہ یہ کرتی تھی، وہ کھڑی ہو جاتی، آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کے ماتھے کا بوسہ لیتی، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو چارپائی پہ بٹھاتی، پھر خود نیچے بیٹھتی تھی۔ تو اظہار بہت بڑی دوا ہے، بہت بڑی غذا ہے۔ انسان محتاج ہوتا ہے اچھے کیے کہ وہ تعریف چاہتا ہے، خوشامد نہیں ہے، خوشامد حرام ہے، اور تعریف واجب ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرو۔ تو یہ آپ کے بڑے گھر سے اور بڑی گاڑیوں سے آپ کی زندگی خوبصورت نہیں بنے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے سے آپ کی زندگی خوبصورت بنے گی۔ باقی سب دھوکہ ہے، میرے رب کی قسم، سب فریب ہے۔ کچھ سال پہلے یہاں سے کوئی بڑے تاجر کی بیگم گئیں وہاں لاہور، تو مجھے انہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی، تو ملانے والے نے کہا کہ یہ خاتون کے جو خامد ہیں وہ پاؤنڈ میں اربوں پتی ہیں، پاؤنڈ میں۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ آ گئی اور آ کے رونا شروع کر دیا کہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، بڑی دولت ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن میں سب کو کیا کروں، میرے خامد کا سلوک ہی اچھا نہیں۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح ہر فرمایا۔ شے اس نے زیرو کر دی کہ سلوک اچھا نہیں۔ اس کے چند دن بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ حضرت اللہ نے دنیا کی ہر دولت دی ہے، ہر شے دی ہے، لیکن میری بیوی کی زبان 30 فٹ لمبی۔ میں کہا 29.5 فٹ کاٹ دے، باقی ران دے۔ کہ اس کی زبان بڑی لمبی ہے، میں تنگ، اگر بچے نہ ہوتے تو میں اس کو طلاق دے دیتا۔ تو بھائی بہنوں، بچوں، بچیوں، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو نبی کا طریقہ ہے، اللہ کی قسم اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں۔